نیت سے بنائے، کوئی کسی سیرت کے پہلو کو سامنے رکھ کے بنائے، پھر بھی 100% توہین ہے اور اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر حکومت نے فوراً ان گستاخانہ کارروائیوں میں شامل لوگوں کو گرفتار کر کے سزا نہ دی تو گلی گلی کے اندر جب کسی مسلمان کے سامنے یہ امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شبیہ بنا کر کسی کمینے کو وہ چادر کھینچنے کا منظر پیش کرتے ہوئے دیکھا گیا تو یہ یاد رکھو، وہ جن پہ ظلم ہو رہا ہے انہیں تو کوئی نہیں شبیہ مانے گا سیدہ زینب کی، مگر جو کر رہا ہے اس کی بوٹیاں کر دی جائیں گی۔ یہ بہت بڑا فساد جس سے پورے اسلام کی عمارت پہ حملہ ہو رہا ہے، اور اس کو وہ لوگ محبت کا نام دے رہے ہیں۔ یہ محبت اہل بیت نہیں، یہ توہین اہل بیت ہے، اور اس سے برات کا اعلان کریں ان کے وڈیرے۔ اور ساتھ یہ جو دھاندلی ہو رہی ہے کہ بغض صحابہ کو محبت اہل بیت بتایا جا رہا ہے، بغض صحابہ محبت اہل بیت نہیں، محبت اہل بیت جو محبت صحابہ کے ساتھ اکٹھی ہو سکے اسے محبت اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ قانون اور یہ تمام تر جو تقاضے ہیں، ایجنسیاں، ادارے اور حکومت اس کی طرف دیکھیں۔ بیک وقت طوفان نہیں آتا، کئی ہنگامے پیچھے چھپے ہوتے ہیں تو اچانک طوفان آ جاتا ہے اور پھر روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لیے باطل قوتوں کے خلاف اور باطل نظام کے خلاف جہاد کا لاہ عمل حسینیوں کو عطا کر دیا ہے، اور ہمیں وہ لاہ عمل سند سے ملا ہے۔ ہماری سند یہاں سے لے کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسن، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم تک، اور پھر دربار رسالت تک متصل ہے۔ ہمیں حسینیت بھی مستند ملی ہے۔ کروڑوں سلام ہوں حافظ الحدیث امام الاکثر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز، حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی قدس سر العزیز۔ ہمیں حسینیت انہوں نے بتائی ہے، اور سند ہماری اللہ کے فضل سے متصل ہے۔ حسینیت یہ نہیں کہ گرو نانک کے نشینوں کو بلا کر مسند حافظ الحدیث پر بٹھا دیا جائے۔ حسینیت نہیں یہ کہ وہ حکومت جس کو دنیا میں پاکستان کے اسلامی تشخص کے خلاف ہر کوئی بہت بڑا حملہ قرار دے رہا ہے، اور ان کے کرتوت سب کے سامنے ہیں، ان کے وزیروں کو، گماشتوں کو ان کے ساتھ علیق سلیق رکھی جائے، ان کے گھر جا کر ان سے ملاقاتیں کی جائے، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اعلامیہ کا دوسرا حصہ عقائد اعمال پر مقدم ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت حضرت امام ابو منصور ماتریدی، حضرت امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد بالعموم اور بر صغیر پاک و ہند میں پیدا ہونے والے کلامی اور اعتقادی مسائل میں بالخصوص مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی تعلیمات اور تشریحات کے پابند ہیں۔ صلح کلیت اور لبرلزم کا روگ عام ہونے کی بنیاد پر
کچھ ناپختہ فکر کارکنان اپنے مسلکی اصولوں سے عدم واقفیت کی بنیاد پر دوسرے مسالک کے ساتھ نظریاتی ان کے اتحادی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ موجودہ حالات میں ایک مخصوص فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ یعنی طالبان برادر اسلامی ملک افغانستان پر غلبہ پا چکے ہیں۔ اب ایسے موقع میں بہت سے لوگ پر تول رہے ہیں کہ ان کو مبارکباد دی جائے، ان کے ساتھ دوستی بنائی جائے، ان کے حلف کی تقریب میں شرکت کی جائے، ان کی حمایت کی جائے۔ تو میں ان لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں، ایسے لوگوں کو اپنے اکابرین کے معتقدات، بالخصوص اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سر العزیز کے فتاوی حسام الحرمین کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہی طالبان کے عقائد و نظریات اور ماضی کے ان کے کردار، بالخصوص ابتدائی طور پر ان کو مجاہدین اور پھر دہشت گرد قرار دینے والی امریکی پالیسی کا بھی بغور مطالعہ کیا جائے۔ ویسے تو چڑھتے سورج کو سلام کرنا اکثر لوگوں کا عام وتیرہ بن چکا ہے، اور چلو تم ادھر کو ہوا و جدھر کی تحسین پسند لوگوں کا دستور حیات قرار پایا ہے، مگر یہ ہرگز عقل مندی نہیں۔ جس لایا گلی اسے نہ چلی۔ کیا بھول گئے ہو ڈاکٹر سرفراز نعیمی کے خون کو؟ کیا بھول گئے ہو اس عظیم شخصیت پیر سمیع اللہ چشتی کو قبر سے نکال کے جن کے جسد خاکی کو لٹکایا گیا؟ کیا بھول گئے ہو مفتی افتخار احمد حبیبی اور دیگر شہداء اہل سنت بلوچستان کو، علماء و مشائخ اہل سنت، سینکڑوں اور ہزاروں وہ لوگ جن کا تعلق عوام سے تھا یا سیکورٹی فورسز سے تھا؟ ارے کیا بھول گئے ہو جن فوجی جوانوں کے سروں سے فٹ بال کھیلا گیا؟ کیا بھول گئے ہو فتوے کہ پاکستان کے بینک لوٹ لیے جائیں؟ یہ مال غنیمت ہے، یہ مسلمانوں کا ملک نہیں۔ کیا وہ کوئی جنوں کی مخلوق تھی جو یہ فتوے دے کے غائب ہو گئی تھی؟ نہیں، یہی لوگ تھے۔ آج مبارکباد دینے والے پہلے اپنے شہیدوں کی روحوں سے تو پوچھیں۔ آج مبارکباد دینے والے داتا گنج بخش اجمیری کے در پہ جو دھماکے ہوئے، بابا فرید کے در پہ جو دھماکے ہوئے، عبداللہ شاہ غازی کے در پہ جو دھماکے ہوئے، بری امام کے در پہ جو دھماکے ہوئے، ان کا چیلنج کس نے دیا تھا؟ ان کی ذمہ داری کس نے قبول کی تھی؟ کیا حافظہ کمزور ہے لوگوں کا، یا یہ کہ ان کے پاس اب ڈنڈا آ گیا ہے؟ یاد رکھو، مومن ڈنڈے کی وجہ سے کسی کو نہیں مانتا، مدنی ایجنڈے کی وجہ سے مانتا ہے۔ اس بنیاد پر ایسی صورتحال میں اگر کسی وطن پہ قبضہ کر جانا، کسی قوت کو ہٹا کے، یہ قبضے یہ معیار حق ہے، تو پھر ایک دوسرے ملک میں بھی کچھ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایران پر قبضہ روافض نے کیا، تو کیا قبضہ معیار حق ہوا؟ ایران پر روافض کا قبضہ معیار حق نہیں، افغانستان پہ خوارج نواسب کا قبضہ معیار حق نہیں۔ حق یہ ہے کہ کلمہ اسلام کی سربلندی کے لیے کسی نے کیا کیا؟ امام حسین سے پوچھ لو، الکامل میں وہ خطبہ جو میدان کربلا میں دیا تھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس میں آپ نے فرمایا مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ
وَقُرَّةُ عَيْنِ